تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے. شعر ہے میرے کہ دل میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو دباتے کیسے، دل میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو دباتے کیسے، اشک تھے آگ صفت آگ بجھاتے کیسے، اشک تھے آگ صفت آگ بجھاتے کیسے. تو ہر انسان کے دل میں ایک چھپا ہوا شاعر ہوتا ہے، کبھی درد کے الفاظ بن کر، تو کبھی محبت کی مسکان بن کر، تو کبھی زندگی کے سچ کو بیان کر کے. آج اسپاٹ آن انفلٹرڈ پر ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے شاعر سے جن کی قلم صرف الفاظ نہیں لکھتی بلکہ دلوں کو چھو جاتی ہے، جذبات کو جگاتی ہے اور ہر ایک انسان کے اندر کے شاعر کو جگاتی ہے، زندہ کرتی ہے. تو تیار ہو جائیے اپنے اندر کے جذبات کو محسوس کرنے کے لیے اور سواگت کیجیے دنیا بھر میں اپنے الفاظوں کا جادو چھا جانے والے انٹرنیشنل پوئٹ شاعر نعیم فراز جی کا. سر دنیا بھر میں آپ نے شاعری کی ہے، الگ الگ ملکوں میں اپنی شاعری سنائی ہے، لیکن شاعری کی اصلی روح آپ کو کہاں محسوس ہوتی؟ دیکھیے، ایک بہت کم عمری میں مجھے ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ بیرون جانے کا موقع ملا شاعری کی وسیلے سے. شاعری کی اصل روح جہاں پر شاعری کو سمجھنے والے، اردو کو سمجھنے والے، شاعری کی روح کو سمجھنے والے لوگ اگر کم تعداد میں کیوں نہ ہو وہ مل جائے تو وہاں بہت خوشی ہوتی ہے اپنے اشعار سنانے میں، اپنی غزلیں سنانے میں، اپنے گیت سنانے میں. لیکن حال فی الحال میں جو شاعری ہمارے ہندوستان میں مہاراشٹر میں سنی جا رہی ہے وہ قابل تعریف ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے مہاراشٹر میں آپ دیکھیں گے کہ اردو کے ادارے بہت ہیں، اردو سے لوگ وابستہ بہت ہیں. آج بھی ہمارے یہاں پر اردو اخبار پڑھے جاتے ہیں، لائبریری ہو، اسکول ہو، کالجز ہو، اور اردو اسکولوں میں ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اردو کے فروغ کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو شاعری آج ہندوستان میں کہی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، اس کے لیے ہمیں خوشی ہوتی ہے. ایک مشہور بات ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا. اس پر کیا کہنا چاہیں؟ یہ سچ بات ہے کہ شاعر جو ہے، ایک شاعری جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے. اس کا کسی انسٹیٹیوٹ، کسی کالج، کسی ادارے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو انجینئرنگ کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ملیں گے، میڈیکل سائنس کے بڑے انسٹیٹیوٹ ملیں گے. آپ ٹیچنگ پیشے میں جانا چاہیں تو آپ کو ڈی ایڈ، بی ایڈ کالجز ملیں گے، ٹیکنیکل کالجز ملیں گے. مگر ایک شاعری ایک ایسی چیز ہے، شعر، غزل گوئی، جس کا آپ کو کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ یا کوئی کلاس نہیں ملے گی. یہ ایک فطری چیز ہے جو انسان کے اندر اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے خیالات ہوتے ہیں، وہ شاعری کی شکل میں ایک شاعر پیش کر دیتا ہے. آپ کی زندگی کا وہ پل جو آپ کو شاعری لکھنے پر مجبور کر گیا؟ یہ شاعری جو ہے میرا بہت پرانا، ایسا سمجھیے آپ کے بچپن سے ہی میں اس ماحول میں رہا. ہمارے ابا، نانا، ماموں، ان سب کو شاعری کا شوق، مشاعروں میں جانے کا شوق. تو میں چھوٹا تھا جب سے ہی اپنے والد کے ساتھ مشاعروں میں، نشستوں میں جایا کرتا تھا. اکولہ ایک ایسا ضلع ہے اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں، بالاپور، پاتور، اکوٹ، بہت بڑے یہاں پر مشاعرے ہوئے. بہت بڑے بڑے شعراء یہاں پر آتے رہے اور ادبی ماحول، ادبی فضا میں میری پرورش ہوئی. تو بچپن ہی سے یہ چیزیں میرے اندر شامل تھی.
مگر اس نے شاعر کی شکل جب اختیار کی، جب مجھے لفظ ملنے لگے، میرا ذخیرہ الفاظ بڑھنے لگا، میں مطالعہ کرنے لگا، تو میرے اندر کے جو خیالات تھے، جذبات تھے، وہ شاعری کی شکل میں باہر آنے لگے۔ اس کی شروعات آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 11ویں 12ویں سے ہونے لگی، تو میں شعر کہنے لگا، کچھ تک بندی کرنے لگا شروعاتی دور میں۔ تو ہمارے ماموں ہے التمش شمس صاحب، جنہوں نے میرے وہ کاغذ پہ لکھی ہوئی تک بندی کو دیکھا، اور انہوں نے خاص کر کے مجھے شاعری کی طرف، کچھ لکھنے کہنے کی طرف آمادہ کیا، اور میں لکھتا رہا۔ اس میں بہت سارے لوگ مجھ سے جڑتے رہے، ہمارے اساتذہ، اور ایک ٹوٹی پھوٹی مجھ میں شعر کہنے کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ سب سے پہلا شعر یا کویتا جو آپ نے لکھی تھی، کیا آج بھی یاد ہے؟ ہاں، مجھے آج بھی یاد ہے۔ کالج کا زمانہ تھا، مشاعرے سننے کے لیے جاتے تھے، تو وہاں سے آ کر اکثر میں کچھ اپنا خود کا لکھنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے میں نے پہلی مرتبہ لکھا تھا کہ تنہائی سے ہاتھ ملانا سیکھ لیا، تنہائی سے ہاتھ ملانا سیکھ لیا، خود کو اپنا دوست بنانا سیکھ لیا، خود کو اپنا دوست بنانا سیکھ لیا، قسمیں کھائے کون بھلا اب یاری کی، یاروں نے احسان جتانا سیکھ لیا۔ کیا بات ہے۔ آپ کے گھر کا اور اسکول کا ماحول کیا سپورٹیو تھا شاعری کو لے کر؟ بہت زیادہ سپورٹیو ماحول تھا۔ ہمارے یہاں پر جو ننیال میں میکزیمم لوگ، ہمارے جو ماموں تھے، نانا تھے، وہ شعر و شاعری سے بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، ادبی ذوق تھا۔ اس میں آپ کو اگر نام بتاؤں، وہ مردان علی نشاط صاحب، ڈاکٹر عمران علی عمران صاحب، التمش شمس صاحب، رؤف مخفی صاحب، لیاقت حسین نیر صاحب۔ اور پھر میں اسکول بھی جانے لگا، تو اسکول میں بھی مجھے جو اساتذہ ملے، فصیح اللہ نقیب صاحب، امیر سرور صاحب، انوار نشتر صاحب، سعید خان صاحب، ایسے اساتذہ ملے۔ گھر پر بھی وہی ماحول، اسکول میں بھی۔ تو میں نے زیادہ، میری جو اس شوق کو اضافہ کرنے میں مجھے بہت حوصلہ ملا، ان دونوں مقامات سے، گھر پر بھی اسکول میں بھی وہی ماحول، تو طبیعت میں وہ چیزیں اور زیادہ بڑھتی گئی، اور میں شعر و شاعری کی طرف آگے بڑھتا رہا۔ تو میں شکر گزار ہوں میرے ان اساتذہ کا، جن کی وجہ سے میں آج کچھ کہنے، ایک اسٹیج پر کھڑے رہنے لائق ہوا۔ اس میں کالج میں ان کا بھی نام لینا چاہوں گا، ہمارے شاہ بابو کالج کے پرنسپل اسحاق راہی صاحب، شمشیر خان صاحب، جنہوں نے میری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے میری حوصلہ افزائی کی، بار بار مجھے اسٹیج اور مائک ملتے رہا۔ پرائمری اسکول میں بھی آپ دیکھیں تو چوتھی کلاس سے ہی مجھے اسٹیج ملا، مائک ملا۔ چوتھی کلاس کے میرے آج بھی مجھے استاد محترم یاد ہے، حبیب الرحمان سر، وحید الرحمان سر، جنہوں نے مجھے سیرت کے حوالے سے تقریریں دے کر اسٹیج فراہم کیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اگر کسی کی صحیح تربیت پرائمری اسکول سے ہی ہو جائے تو وہ بہت بہتر رہتی ہے، طلبہ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایک اسٹیج ملتی ہے۔ تو اس میں ایجوکیشن اور جو میرا اطراف کا ماحول ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے۔ آپ کے لیے شاعری لکھنا ایک ضرورت ہے، جنون ہے یا شوق ہے؟ یہ شاعری ضرورت تو نہیں، ابھی یہ جنون کی حد تک بھی نہیں پہنچی۔ شاعری جو ہے ایک میرا شوق رہا ہے۔ دراصل شاعری جو ہوتی ہے وہ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، اس کے خیالات ہوتے ہیں، وہ لفظوں کی شکل میں باہر آ جاتے ہیں۔ شاعر جو محسوس کرتا ہے، شاعر کا جو مشاہدہ ہوتا ہے،
جو اس کے تجربات ہوتے ہیں وہ اشعار کی شکل میں باہر آنے لگتے ہیں۔ آپ کے حساب سے شاعری صرف محبت کی زبان ہے یا درد کا اصلی اظہار؟ شاعری دیکھیے محبت کی زبان بھی ہے اور درد کا اظہار بھی ہے، کیونکہ انسانی فطرت میں محبت بھی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ درد بھی محسوس کرتا ہے، اسے کوئی خوشی کے لمحے ملتے ہیں تو وہ خوشی کا اظہار بھی اپنے لفظوں میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اس سے نکل کر ان لوگوں کے احساسات، ان لوگوں کے تجربات بھی بن جاتے ہیں جن کے پاس لفظ تو نہیں ہوتے، شعر کہنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی، مگر ایک شاعر کے ذریعے جب یہ بات ان تک پہنچتی ہے تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی محبت سمجھتے ہیں، اپنا درد سمجھتے ہیں۔ اسی لیے شاید کسی ہمارے شاعر نے کہا ہوگا کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ کیا بات! لوگ کہتے ہیں شاعر کے اندر ایک کہانی چھپی ہوتی ہے، آپ کے اندر وہ کون سی کہانی ہے یا راز چھپا ہے؟ میرے اندر کوئی کہانی یا راز تو چھپے نہیں ہیں، لیکن میں نے آج تک جو بھی دیکھا، محسوس کیا، جو پریکٹیکل ورک رہا، وہ تعلیمی میدان میں ہو یا رشتے نبھانے میں ہو، دوستی نبھانے میں ہو، کسی کا ساتھ دینے میں ہو، تو وہی شاعری کی شکل میں باہر آنے لگا، لوگ پسند کرنے لگے، میں آگے بڑھتا گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہے، جیسے میرے ہی شعر ہے کہ سچے دل سے نہیں احسان جتانے کے لیے، سچے دل سے نہیں احسان جتانے کے لیے، آج وہ آ تو گیا مجھ کو منانے کے لیے، اور کیا گزرتی ہے محبت میں یہ ہم جانتے ہیں، قصہ درد نہیں سب کو سنانے کے لیے۔ کیا بات! کچھ درد ایسے ہوتے ہیں سنائے نہیں جاتے، سمجھنے والے اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی زندگی ایک شاعری میں ایکسپلین کرنا ہوگا تو کیا ہو؟ اگر مجھے اپنی زندگی کو شاعری میں ایکسپلین کرنا ہوگا، دیکھیے زندگی تو اللہ تعالیٰ کی انسانوں کو ایک دین ہے، تحفہ ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ایک خدائی نعمت کے بارے میں بتانا ہے، اس لیے اللہ کا جتنا شکر اور احسان کیا جائے، جو بھی ہمیں زندگی ملی ہے تو کم ہے، لیکن جو جذبات ہے، جو خیالات ہے، اگر میں شاعری کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں کچھ مصروں کے ذریعے، تو یوں کہوں گا کہ تقدیر میں تھا لکھا ہوا کاٹ رہے ہیں، تقدیر میں تھا لکھا ہوا کاٹ رہے ہیں، ہم دونوں محبت کی سزا کاٹ رہے ہیں، سائے کو ترس جائیں گے وہ لوگ یقیناً جو پیڑ محبت کا گھنا کاٹ رہے ہیں۔ کیا کچھ شعر یوں بھی ہے کہ مسکن اضطراب لکھ دینا، مسکن اضطراب لکھ دینا، دل کو خانہ خراب لکھ دینا، کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے، ایک دیوانے کا خواب لکھ دینا۔ کیا بات! زندگی بھی ایک دیوانے کے خواب جیسی ہے، انسان سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، لیکن اگر جو سوچا ہوا ہے وہ اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس کے خواب پورے ہوئے۔ کیا آپ لائیو چھوٹی سی شاعری یا کویتا ہمارے آڈینس کے لیے سنائیں گے؟ بالکل، میں کچھ شعر سناتا ہوں آپ کو کہ ایک دوسرے کو دیکھا مگر بے دلی کے ساتھ، ایک دوسرے کو دیکھا مگر بے دلی کے ساتھ، میں بھی کسی کے ساتھ تھا وہ بھی کسی کے ساتھ، میں بھی کسی کے ساتھ تھا وہ بھی کسی کے ساتھ، ساحل سے لوٹ آیا میں خودداریاں لیے،
साहिल से लौट आया मैं खुददारियाँ लिए, दरिया उलझ गया था मेरी तिश्नगी के साथ, क्या बात। दरिया उलझ गया था मेरी तिश्नगी के साथ। कुछ शेर ये भी सुने कि मुस्कुराते हुए तकदीर से बातें की हैं, मुस्कुराते हुए तकदीर से बातें की हैं, हमने ज़िंदान में ज़ंजीर से बातें की हैं, यूं गुज़ारा है तेरा हिज्र भी अक्सर जाना, यूं गुज़ारा है तेरा हिज्र भी अक्सर जाना, रात भर मीर तकी मीर से बातें की हैं, रात भर मीर तकी मीर से बातें की है, हमने दानिस्ता बयाज़ों को चुराकर उसकी उन पे लिखी हुई तहरीर से बातें की हैं, उन पे लिखी हुई तहरीर से बातें की हैं, गुफ्तगू चाँद से करते उसे देखा तो लगा, गुफ्तगू चाँद से करते उसे देखा तो लगा, जैसे तनवीर ने तनवीर से बातें की हैं, तेरी गज़लों में मोहब्बत की वो खुशबू है फराज, तेरी गज़लों में मोहब्बत की वो खुशबू है फराज, जैसे रांझे ने किसी हीर से बातें की। क्या बात। आज के समय में शायरी और रैप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रैप जो है वो एक अलग चीज़ है, शायरी अलग चीज़ है। दूर दूर तक रैप का और शायरी का कुछ वास्ता नहीं है। शायरी में वो सारी असनाफ़ आती हैं जो अदब से मुंसलिक है। रैप एक तरह से एक तुकबंदी है जो एक ट्यून पर कुछ सेकंड में या आम फहम ज़ुबान में कहा जाता है, उसमें गहराई नहीं होती। जो लोग देखते हैं, जो लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, वो उनकी जहनीत का या उनकी दिलचस्पी का सामान है। शायरी और रैप में बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी यंग ऑडियंस में, यंग लोगों में शायरी का बहुत क्रेज़ बढ़ रहा है। जो शायरी में आना चाहते हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, हमारी पहले ही बात हुई कि शायरी में आया नहीं जाता। शायर फितरी तौर पर पैदा होते हैं। शायर में वो सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से अता होती है। शायरी सीखी नहीं जाती। शायद इसीलिए गालिब ने कहा होगा कि आते हैं गैब से मज़ामी ख़याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। तो एक इल्हामी कैफियत है। लेकिन फिर भी जो हमारा यंग तबका, जो नौजवान शायरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मैं उन्हें मशवरा देना चाहूँगा कि सबसे पहले वो अपना मुताला बढ़ाएं। जो हमारे असातिज़ा थे, जो अच्छे शायर गुज़रे हैं, आज भी अच्छी शायरी हो रही है, सबसे पहले आप उनको पढ़ें। शेर क्या होता है, रदीफ़ क्या होती है, काफ़िया क्या होता है, शायरी के ग्रामर क्या है, शेर कहने के लिए कौन सी चीज़ें शेर में शेरियत पैदा करती है। अगर आपको ये नॉलेज हासिल करना हो, ये सारी मालूमात लेना हो, तो उसके लिए आपको सबसे पहले मुताला करना पड़ेगा। आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब कहीं जाके आपका ज़ख़ीरे अल्फाज बढ़ेगा, आपके अंदर एक फ़िक्र पैदा होगी। अगर आपको फिल्मी गाना लिखने का मौका मिले तो किस जॉनर में आप लिखना चाहेंगे? लाइक सैड, रोमांटिक, मोटिवेशनल? फिल्मी गाने जो है लिखने का मौका मिले तब सोचा जाएगा, वरना जो मेरी शायरी का एक रुझान है, जिस तरह के मैं शेर कहता हूँ, उसमें रोमांटिक भी है, सैडनेस भी है। तो अगर मुझे मौका मिला तो जमालियात पर, रोमांस पर मैं अच्छा बेहतर तरीके से लिख सकता हूँ। और गीत फ़िलहाल मैंने लिखे हैं, मुशायरों में पढ़ता हूँ, जो फिल्मी गीत नहीं हैं, और कुछ गीत बच्चों के लिए, बच्चों की किताबों के लिए लिखे हैं। जैसे अभी एक हमारा उर्दू रीडिंग प्रोग्राम
चला है जो यूनिसेफ रॉ और प्रथम बुक की जानिब से पूरे महाराष्ट्र में उर्दू रीडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जिस तरह बच्चे नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर, मोबाइल से जुड़कर किताबों से दूर होते जा रहे हैं, उर्दू से दूर होते जा रहे हैं। तो यूनिसेफ रॉ और प्रथम की ये बहुत अच्छी कोशिश रही कि किस तरह बच्चों को हम दोबारा किताबों के करीब लाएं। अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो सही तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह करें जो उनके पढ़ने में आगे बढ़ाए उनको, क्योंकि मोबाइल जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को, स्टूडेंट्स को सिर्फ तेज़ रफ्तार बना सकती है, शॉर्टकट दिखा सकती है, लेकिन एक तहज़ीब, एक ज़ुबान और अखलाक पैदा करने के काम जो है वो सिर्फ़ किताबें कर सकती हैं। तो किताबों पर मैंने एक गीत लिखा है कि किताबें हमारा ख़जाना है बच्चों, किताबें हमारा ख़जाना है बच्चों, किताबों से जग में उजाला है बच्चों। बहुत सारे अशार हैं उसमें, वो काफ़ी पसंद किया गया पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों में। आज किताबों की अहमियत के लिए तलबा को किताबों से नज़दीक लाने के लिए पढ़ाया भी जा रहा है। और रही फ़िल्मी गीत की बात, तो अगर कोई ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर फ़िल्म के लिए भी जो मैं सोचता हूँ, जिस तरह की शायरी करता हूँ, लिखा जाएगा। कुछ ऐसे बुक्स जो आप सबको सजेस्ट करना चाहेंगे कि उन्होंने पढ़ना ही चाहिए तहज़ीब को लेकर, या फिर ऐसी बुक जिसने आपका नज़रिया बदला है? देखिए, किताबें पढ़ना, इससे जो है कहा गया है कि इंसानी ज़िंदगी में किताबों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। रोज़ाना मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जो नए लिखने पढ़ने वाले हैं उनको कम से कम जब भी उनको फुर्सत मिले तो मुताला करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं कि मैं जो किताब पढ़ना पसंद करता हूँ कोई दूसरा भी वही किताब पढ़े। किताबें जो है इंसान को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक, उसकी दिलचस्पी के मुताबिक अच्छी लगती है। जाहिर सी बात है, मैं शायरी करता हूँ, शेर कहता हूँ, तो मुझे शायरी वाली अच्छे बड़े शोरा की या कोई नया कलाम पढ़ने की मुझ में जुस्तजू पैदा होगी, मैं वो किताबें पढ़ूँगा। अगर आप साइंस फील्ड से मुंसलिक है तो आपको साइंसी मालूमात की किताबें अच्छी लगेगी, आप वो पढ़ेंगे। अगर आप फ़न, आर्ट वगैरह दिगर पेशों से मुंसलिक है तो आपको वो किताबें, अगर कोई टीचर है, कोई उस्ताद है, तो वो अपने पेशे से मुंसलिक हवाला जाती किताबें पढ़ेगा, जिसका फ़ायदा वो स्कूल तक और बच्चों तक पहुंचाए। सिर्फ शर्त ये है कि आप पढ़ें, वो कोई भी किताब हो, हर किताब में एक नई मालूमात होती है, इल्म में इजाफ़ा होता है। किताबों से दोस्ती करने के लिए, किताबों से दोस्ती रखने के लिए कहा गया है। हर इंसान की, हर पढ़ने वाले की, जो पढ़ने का शौक़ रखता है, जो कुछ करना चाहता है, उसका कुछ वक्त लाइब्रेरी में गुजरना चाहिए। लाइब्रेरी से मुराद ये नहीं कि आप शहर की लाइब्रेरी में जाके बैठें, आप अपनी पर्सनल एक ज़ाती लाइब्रेरी का भी घर में अपने क़याम कर सकते हैं, जिसमें कुछ रिसाले हों, कुछ अच्छी किताबें हों, ताकि आपका जो वक्त है वो किताबों में गुजरेगा, किताबों के साथ गुजरेगा। आप देखते हैं कि हमारे जो भी असलाफ गुज़रे हैं, जितने भी बड़े लोग गुज़रे हैं, आप सहाबा से लेके, वलियों से लेकर सूफ़ी, संत, शोरा, जितने बड़े रहनुमा हमारे गुज़रे हैं, आप देखेंगे कि उनकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल ज़ाती लाइब्रेरी हुआ करती थी। आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ले लीजिए, आज भी राजगृह के नाम से उनकी मुंबई में एक लाइब्रेरी है, जिसमें वो ज़माने में उसमें 50,000 से ज़ायद किताबें थी, जो एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहलाती थी। तो लाइब्रेरी, किताबें जो है इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। मुताला आपका जितना रहेगा, आपकी मालूमात में इजाफ़ा होगा, आप जिस भी फील्ड में हो। किताबें जो हैं वो जहन को खोलती है, किताबों को अच्छा साथी कहा गया है और हमें रोज़ाना पढ़ना चाहिए। आपके हिसाब से एक अच्छा शायर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, पढ़ाई या फिर एक गहरा दिल? क्योंकि अच्छा शायर बनने के लिए तो उसके अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए और उसका उतना मुताला होना चाहिए
اس کے وہ جذبات جو سننے والے کے بھی ہوں، جو احساسات، تجربات، مشاہدات وہ اپنی شاعری کے ذریعے پیش کرے، تو وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہو، اس کا سوچنے کا نظریہ الگ ہو. کہ اگر ہم اس چائے کے کپ کو دیکھ رہے ہیں تو ایک عام آدمی اس چائے کے کپ کو لے کر کیا سوچتا ہے اور ایک شاعر کیا سوچتا ہے، یہ ساری چیزیں تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کا مطالعہ ہو، جب آپ کے تجربات ہو، جب آپ کا مشاہدہ ہو، جب آپ کی فکر جو ہے شعر کہنے پر آپ کو آمادہ کرے. آپ فطری طور پہ شاعر ہیں. شاعر فطری طور پہ جو ہوتا ہے اس کو خود بخود لفظ ملتے جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ شاعری کے لیے بہت زیادہ آپ کو پڑھنا پڑے، کیونکہ شاعری جو ہے وہ ایک گاڈ گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف کی دین ہے، اللہ جسے عطا کر دے. آپ ماضی اٹھا کر دیکھیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسکول کی ایک کلاس بھی نہیں دیکھی، مگر ان کی شاعری آج پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اور وہ کافی مشہور ہے. اسپاٹ آن انفلٹرڈ پر ایک شعر. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو فنکار ہیں ان کے احساسات، ان کے تجربات آپ عام کر رہے ہیں، اس کو پبلک تک، سامعین تک پہنچا رہے ہیں، ایک ذریعہ بن رہے ہیں. تو میں آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کے لیے، آپ کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہاری عمر کا ہر پل ہنسی خوشی گزرے، کسی بھی چیز کی تم کو نہ اب کمی گزرے، خزاں کی دھوپ نہ آئے تمہاری راہوں میں، خدا کرے سدا پھولوں میں زندگی گزرے. کیا ڈیجیٹل یگ میں شاعری کو کس طرح نئے رنگ مل رہے ہیں؟ انسٹاگرام ریلز ہو، پوڈ کاسٹ ہو، ان کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ڈیجیٹل شاعری سے جو ہے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ شعر کہنے والے تھے وہ اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے، اس کے مادھیم سے ابھر کر آئے جو چھپے ہوئے تھے. ورنہ مشاعرہ جو ہے ایک پرفارمنگ آرٹ بن گیا تھا. جو لوگ اچھا پرفارمنس دے پاتے تھے انہیں ہی مشاعروں میں بلایا جاتا تھا. پھر جو ایک اچھا شعر کہنے والا تھا وہ اس چیز سے محروم رہتا تھا. ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے فائدہ یہ ہوا کہ جو لوگ چھپے ہوئے تھے، جو اصل فنکار تھے، جن کو پلیٹ فارم نہیں مل پاتا تھا، سوشل میڈیا نے انہیں بہت بہتر طریقے سے ایک پلیٹ فارم دیا، اور کئی لوگ، سینکڑوں لوگ ایسے ہر شہر سے ابھر کر آئے جو بہت اچھا شعر کہتے ہیں. تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ریختہ جیسے پلیٹ فارم جو ڈیجیٹل بھی چل رہے ہیں، اور یوٹیوبس وغیرہ جو ریل آتی ہیں. اب لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 2-3 گھنٹے کسی محفل میں جا کر بیٹھیں. تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے جو نئے لوگ ہیں انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے، اس لیے بہت بہتر ثابت ہوا ہے شاعری کے لیے. آپ کیا چاہتے ہیں لوگ آپ کو کس طرح یاد رکھیں؟ ایک کہانی کے طور پر یا ایک شاعر کے طور پر؟ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے اپنے کاموں سے، میرے جو اچھے کام ہیں جو میں اپنے سماج، اپنی قوم، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کر چکا ہوں یا میں کرنے والا ہوں، اس کے لیے یاد رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. میرے ہی شعر ہے کہ غم زمانے سے چھپاتے ہوئے مر جاتے ہیں، غم زمانے سے چھپاتے ہوئے مر جاتے ہیں، دل جلے ہنستے ہنساتے ہوئے مر جاتے ہیں، اور کس طرح یاد رکھے گی بھلا دنیا ان کو جو فقط کھاتے کماتے ہوئے مر جاتے ہیں. تو کھانا کمانا عام لوگوں کی بات ہے. انسان کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے دوسروں کی بھلائی ہو اور وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے. آپ دیکھیے، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہم کو دعائیں دیتے ہیں، جگ جگ جیو، ہزاروں سال جیو، 100 سال جیو. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 100 سال جئیں گے، آپ 1000 سال جئیں گے. جیتا وہی ہے جس کے کام اچھے ہوتے ہیں، جو کام یادگار بن جاتے ہیں، ان کے نام سے منسوب ہوتے ہیں.
آج بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ناموں سے ان کے کام جو آج گنوائے جاتے ہیں تو وہی ان کی اصل پہچان ہے. وہ برسوں برس چلتے جا رہے ہیں, ہر نسل در نسل ان کو یاد کیا جانے لگا ہے, کیا جاتے رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ وہی ہے ہزاروں سال, سینکڑوں سال. تو ہمارے بھی کچھ کام ایسے ہوں جو ہمیں ہمیشہ لوگ یاد رکھیں, جو فلاحی کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے ایک یادگار بن جائے, جس سے دوسرے لوگ بھی تحریک لیں. اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے یا پھر حقیقت ہے, شاعر بننے کے لیے دل ٹوٹنا ضروری ہے؟ شاعر بننے کے لیے دل ٹوٹنا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر ہونے کے بعد بھی دل ٹوٹے. شاعری جو ہے ہم نے پہلے ہی کسی بات میں کہا ہے کہ شاعری جو ہے ایک فطری چیز ہے. شاعری کا دل ٹوٹنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو شاعری جو ہے وہ اندر سے نکلتی ہے. تو لوگ سوچتے ہیں ایسا. سچائی کیا ہے اس کی؟ سچائی یہ ہے جو جس کا دل ٹوٹے وہ بتائے. جو ٹوٹی ہوئی چیزیں ہوتی ہے انہیں زیادہ دیر تک دیکھنا بھی نہیں چاہیے, ورنہ آدمی ڈپریشن میں, مایوسی کے سمندر میں غرق ہوتا جاتا ہے. آپ جو اپنی شاعری کے ذریعے پازیٹیو چیزیں لا سکے تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے, جو کسی کو حوصلہ دے, کسی کو زندگی دے. ہمارے ایک دوست ہے ندیم شاد, ان کا ایک شعر ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا, مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا, جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا. کیا بات. تو انسان کو اگر وہ اچھا شاعر ہے تو اس کو پازیٹیو چیزیں, پازیٹیو شاعری, حوصلہ دینے والی شاعری سماج سوسائٹی میں پیش کرنی چاہیے, تاکہ اپنے اشعار سے لوگوں کو حوصلہ ملے, زندگی ملے, نہ کہ وہ ڈپریشن میں جائیں. اوپن مائک کا کریز ابھی بڑھتا جا رہا ہے, جو لوگ شاعری کے اصول سے بھی واقف نہیں وہ بھی شاعری کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اوپن مائک جو ہے شاعری سے جو تعلق نہیں رکھتے وہ بھی شاعری کر رہے ہیں, یہ ایک بات الگ ہے. لیکن کم سے کم انہیں اسٹیج مل رہا ہے جو پہلے نہیں مل پاتا تھا. بہت مشکل سے سالوں سال کے بعد کسی کو مائک نصیب ہوتا تھا, تب تک ہو سکتا ہے اس کی شعر کہنے کی صلاحیت بھی دب گئی یا اس کے اندر کا شاعر مر جاتا تھا. لیکن اوپن مائک کے ذریعے جو نئے لوگوں کو موقع مل رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے. نئے فنکار, نئے لوگ, نوجوان شعراء ہمارے, وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, وہ اسٹیج پر آ رہے ہیں اور اپنے جذبات کو, اپنے خیالات کو شاعری کے ذریعے پیش کر رہے ہیں. آج کے اس دور میں لوگ استاد بنانے کو عیب سمجھنے لگے ہیں, ایک استاد کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے استاد جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. زندگی کے کسی بھی میدان میں استاد کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہماری زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں, احساسات ہوتے ہیں, جو مشاہدے ہوتے ہیں, وہی ہماری زندگی میں ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. انسان ان سے کچھ سیکھتا ہے. دوسرا, ہم مشورہ لیتے ہیں, ہماری رہنمائی ہوتی ہے. جو ہمارے اندر کی گڑبڑ ہوتی ہے یا کچھ خامیاں ہوتی ہے تو جو استاد کی ایک نظر ہوتی ہے دیکھنے کی, تو وہ ایک الگ طرح سے ہوتی ہے, وہ تراشنے کا کام کرتا ہے. استاد زندگی میں تراشنے کا کام کرتا ہے اور وہ نکھار پیدا کرتا ہے اپنے شاگرد میں, تاکہ وہ دنیا میں چمک سکے, اپنے خیالات, اپنے احساسات کو صحیح طریقے سے, صحیح ڈائیورشن میں لوگوں تک پہنچا سکے. میرا ایک شعر ہے, اس کے لیے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں کہ تشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے, تشنگی دل کی میرے اور بڑھانے والے, کیا ملا تجھ کو میری نیند اڑانے والے. اور تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے, تاج رکھا ہے زمانے نے سروں پر ان کے, تھے جو استاد کے جوتوں کو اٹھانے والے.
آج کل کے یواؤں میں جان ایلیا کا کریز بڑھتا جا رہا ہے, وہ سگریٹ اور جی لمبے بال, کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے, جان ایلیا صاحب بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہمارے ہندوستان سے, اور ان کی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ دل ٹوٹنے والے, تو ہو سکتا ہے کہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوں تو ان کو جان ایلیا صاحب کی شاعری, ان کے اپنے جذبات لگتے ہوں, وہ انہیں پسند کرتے ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. جان ایلیا صاحب کے ساتھ ساتھ آج بھی جو ہماری نئی جنریشن ہے, وہ احمد فراز صاحب, عباس تابش صاحب, بشیر بدر صاحب, راحت اندوری صاحب, جو بڑے شاعر گزرے ہیں ہمارے یہاں کے, ان کو پسند کرتے ہیں. ہمارے علاقوں سے, مہاراشٹر سے اگر آپ دیکھیں تو ابرار کاشف صاحب, ہمارے بھائی تنویر غازی صاحب, اور نئی نسلوں میں بھی بہت سارے ہمارے ایسے شعراء آ رہے ہیں جو ایک چھوٹے سے علاقے سے نکل کر پوری دنیا میں گشت کر رہے ہیں, پوری دنیا میں اپنی بات منوا رہے ہیں, لوگوں کے دلوں تک اتر رہے ہیں. کیا آپ ایک ایسی شاعری سنائیں گے جو آپ کو لگتا ہے ہر انسان کے دل کو چھو جائے؟ ضروری نہیں کہ ہر انسان کے دل کو چھو جائے, مگر مجھے جو اچھا لگتا ہے, میں ایک ترنم میں مطلب 2-3 شعر سنا دیتا ہوں, کیونکہ اکثر میں ترنم میں پڑھتا ہوں مشاعروں میں. کچھ اس طرح سے میری ذات کو نکھارا گیا, کچھ اس طرح سے میری ذات کو نکھارا گیا, تیرا خیال میری روح میں اتارا گیا, تیرا خیال. اس میں شعر یہ ہے, ہمارے حال پہ آنسو بہانے والوں سنو, ہمارے حال پہ آنسو بہانے والوں سنو, تمہارا کیا گیا جو کچھ گیا ہمارا گیا, تمہارا کیا گیا. اور یہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں اپنے آپ کی پہچان بھی گوا بیٹھا, میں اپنے آپ کی پہچان بھی گوا بیٹھا, تمہارے نام سے اتنا مجھے پکارا گیا, تمہارے نام سے اتنا مجھے پکارا گیا. دکھا کے ڈوبتے سورج کو وقت شام فراز, دکھا کے ڈوبتے سورج کو وقت شام فراز, بڑے سلیقے سے نشہ میرا اتارا گیا, بڑے سلیقے سے ہمارے حال پہ آنسو بہانے والوں سنو, تمہارا کیا گیا جو کچھ گیا ہمارا گیا.
सर कुछ मैसेज जो आप स्मोकर्स को देना चाहे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और कुछ पंक्तियां जो आप सुनाना चाहें। तो शेर है मेरे कि दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, दिल में उठते हुए शोलों को दबाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, अश्क थे आग सिफत आग बुझाते कैसे, उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू ना गिरे, उसने ये शर्त रखी आंख से आंसू न गिरे, फिर भला हम पे जो गुजरी वो सुनाते कैसे, फिर भला हम पे जो गुजरी वो सुनाते कैसे। और शेर ये है कि उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, उम्र भर तुझसे मुलाकात नहीं हो पाई, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते कैसे, जिंदगी हम तेरी तस्वीर बनाते कैसे। आपने कहा कि सिगरेट नोशी या सिगरेट के ताल्लुक से आपका कोई शेर है क्या, तो मुझे याद आ रहा है कि शेर ये है कि खुदा का शुक्र कि अब तक भी हम सलामत हैं, खुदा का शुक्र कि अब तक भी हम सलामत हैं, तुम्हारे हिज्र की घड़ियां तो बस कयामत है, तुम्हारे हिज्र की घड़ियां तो बस कयामत है, ख्याल आते ही सिगरेट फेंक दी मैंने, ख्याल आते ही सिगरेट फेंक दी मैंने, कि मेरे होंठ किसी और की अमानत है। शुक्रिया। Definitely audience will enjoy this poetry. So दोस्तों, आज हमारे साथ थे इंटरनेशनल शायर नईम फराज सर। ये एपिसोड डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। सर की शायरी, वो दुर्लभ शायरी जो उन्हीं के साथ से मिली, और पूरा पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के लीडर्स को, शायर शोरा को, एंटरप्रेन्योर्स को, लीडर्स को सुनने के लिए स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।